اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 سے پڑھ رہے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 سے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر کیا ہے کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے دنیا میں بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ ہم اس کے بارے میں پڑھے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں بیت اللہ کے بارے میں مزید بیان ہو رہا ہے۔ اسی آیت مبارکہ میں مزید بیان ہو رہا ہے آیت نمبر 97 میں۔ فرمایا فی کا مطلب میں ہی، اس، یہ اشارہ ہے بیت اللہ کی طرف۔ فی ہی اس میں آیات نشانیاں ہیں، بینات واضح، اس میں واضح نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، مقام کھڑے ہونے کی جگہ، جائے قیام، ابراہیم علیہ السلام کے، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے یا جائے قیام ہے۔ ومن، اور جو شخص داخل ہو گیا ہو اس میں، کانا، وہ ہو گیا، آمینن، امن والا۔ فرمایا جو شخص اس میں داخل ہو گیا اسے امن حاصل ہو گیا، وہ امان پا گیا۔ وللہ، اور اللہ کے لیے، وللہ اور اللہ کے لیے، علی الناس، لوگوں پر، حج البیتی، حج بیت اللہ ہے، حج یہ حج سے، البیت بیت اللہ، اور اور اللہ کے لیے لوگوں پر حج بیت اللہ کرنا فرض ہے۔ من استطاع، من جو استطاع طاقت رکھتا ہو، الیہ اس کی طرف، سبیلاً راہ کی، جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ ومن، اور جس شخص نے کفر کیا، جس شخص نے کفر کیا اور جو کافر ہوا، فَإِنَّ، تو بے شک اللہ تعالی، غنی، بے نیاز ہے، عن العالمین، سب جہانوں سے، بے شک اللہ تعالی سب جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے بیت اللہ کی مزید نشانیاں بیان کی ہیں۔ فرمایا اس میں واضح نشانیاں ہیں۔ وہ کون کون سی واضح نشانیاں ہیں؟ وہاں حجر اسود ہے، وہاں صفا اور مروہ ہے جہاں سعی کی جاتی ہے، وہاں مقام عرفات ہے، وہاں مزدلفہ ہے، اور وہاں اور بہت سی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی نشانیاں ہیں، اور انسانیت کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ ماہ زمزم بھی وہی ہے، ماہ زمزم وہ بھی ادھر ہی ہے۔ تو یہ ساری اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں نشانیاں ہیں، واضح نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے۔ پھر آگے فرمایا پھر اور بھی اس کی کچھ اور روحانی نشانیاں بھی علماء نے بیان کی ہیں کہ بیت اللہ کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزرتا، این اس کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزرتا، اور یہ بھی کہ جب کوئی پرندہ بیمار ہوتا ہے وہ بیت اللہ کی فضاؤں میں جاتا ہے تو اسے صحت یابی مل جاتی ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تندرست ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو رمی جمار ہے، جہاں شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، وہ بھی نشانیوں میں سے ہے کہ ہر سال لاکھوں لوگ ادھر کنکریاں مارتے ہیں، اور اگر وہاں اللہ کی نشانی نہ ہو تو وہاں کنکریوں کا ایک پہاڑ بن جائے، مگر اللہ تعالیٰ کی یہ نشانی ہے ادھر کہ کنکریاں وہاں سے از خود غائب ہو جاتی ہیں، از خود وہاں سے غائب ہو جاتی ہیں۔ تفاسیر میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ جن لوگوں کا حج قبول ہوتا ہے فرشتے ان کی کنکریاں لے جاتے ہیں، فرشتے ان کی کنکریاں لے جاتے ہیں۔
تو باقی بعض کنکریاں بچ جاتی ہیں بکھری ہوئی، تو یہ بھی نشانیوں میں سے ہے، اور باقی ساری نشانیاں بھی میں نے آپ کو بتا دی۔ پھر ان نشانیوں میں سے ایک خاص نشانی اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر ذکر کی، فرمایا ان میں سے مقام ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ مقام ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو وہاں مکہ مکرمہ میں، آپ فلسطین شام سے کتنی دفعہ مکہ مکرمہ میں گئے اور وہاں آپ نے قیام کیا، تو ان کے ٹھہرنے کی جگہ، ان کے ٹھہرنے کا مقام تو کئی جگہیں تھی مکہ مکرمہ میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے خصوصاً اس ایک جگہ کا ذکر کیا، اس ایک جگہ کا مقام ابراہیم کا اس لیے ذکر کیا کہ یہ وہ مقام ہے، اس جگہ پر وہ پتھر ہے جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا، اور اس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی دعا کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانگا تھا اپنی امت میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانی کے طور پر اس پتھر کو بھی قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ یہ پتھر پہلے اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، قدموں کے نشان تھے، اب مٹ چکے ہیں۔ تو یہ پتھر پہلے بیت اللہ کے دروازے کے ساتھ تھا، بیت اللہ کے دروازے کے ساتھ، پھر اس کو لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے اور بعض اور وجوہات کی وجہ سے اس پتھر کو طواف کی جو جگہ ہے وہاں سے، طواف کی جگہ سے ہٹا کر آب زمزم کے پاس اس کو نصب کر دیا گیا ہے، وہاں ایک چبوترا سا بنا دیا گیا ہے، اس میں یہ پتھر موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ مقام ابراہیم بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور یہ کس کی نشانی ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی اور آقا کی بعثت کی نشانی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر فرمایا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ تم مقام ابراہیم کو کھڑے ہونے کی جگہ بنا لو، جائے نماز بنا لو، مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ قرآن میں کسی اور مقام کو اللہ تعالیٰ نے جائے نماز بنانے کا حکم نہیں دیا سوائے یہ مقام ابراہیم کے۔ تو اس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کی قدر و منزلت اور عظمت سامنے آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس مقام کو جائے نماز بنا لو۔ اس لیے جو بھی عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے جاتے ہیں، جب وہ طواف سے فارغ ہوتے ہیں تو آخر میں 2 رکعت وہاں جائے نماز پر پڑھتے ہیں، مقام ابراہیم پر، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا، جو بھی اس میں داخل ہو گیا۔ تو جو حدود حرم ہے، حدود حرم وہ ساری امن والی جگہ ہے، وہاں کسی جانور کو تکلیف نہیں پہنچائی جاتی، اور نہ وہاں کے کانٹے اکھاڑے جاتے ہیں، نہ وہاں کی گھاس پھونس کاٹی جاتی ہے، اور وہاں کے رہنے والوں کو بھی پورا امن دیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ فقہا نے لکھا کہ اگر کوئی شخص کوئی جرم کر کے یا کسی کا قتل کر کے بیت اللہ کی حدود میں داخل ہو جائے تو وہاں اسے سزا نہیں دی جائے گی، وہاں اسے سزا نہیں دی جائے گی، اس پر کوئی تنگی کی جائے گی تاکہ وہ مجبور ہو کر حدود حرم سے باہر نکل آئے۔ یہ دراصل حدود حرم کی عزت ہے اور حدود حرم کی عصمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا، احادیث مبارکہ میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی حرمت بیان فرمائی ہے۔
مکہ مکرمہ کی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس دن آپ نے مکہ مکرمہ فتح کیا تو اس روز آپ نے فرمایا اس شہر کو اللہ تعالی نے اس دن سے حرمت عطا فرمائی ہے جس روز آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ اس شہر مکہ مکرمہ کو اللہ تعالی نے اس دن سے حرمت عطا کر دی جس دن اس نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا، اور وہ اللہ تعالی کی حرمت کے باعث قیامت تک حرمت والا ہے۔ اللہ کی حرمت کے باعث قیامت تک حرمت والا ہے۔ اس میں جنگ کرنا کسی کے لیے نہ مجھ سے پہلے حلال ہوا اور نہ میرے لیے، فرمایا نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے اس میں جنگ کرنا حلال ہوا نہ میرے لیے، مگر دن کی ایک ساعت کے لیے، کچھ گھڑیوں کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے میرے لیے حلال کیا، پس وہ اللہ تعالیٰ کی حرمت کے ساتھ قیامت تک حرام ہے۔ اللہ کی حرمت کے ساتھ قیامت تک حرام ہے، نہ اس کا کانٹا توڑا جائے، نہ اس کا شکار بڑکایا جائے، کسی شکار کو، جانور کو، کسی ہرن کو اسے نہ بڑکایا جائے، اور اس کی گری پڑی چیز صرف وہ اٹھائے جس نے اعلان کرنا ہو، یعنی جہاں اس میں وہاں کوئی بھی چیز گری ہو تو کوئی نہ اٹھائے سوائے اس کے جس نے اعلان کر کے لوگوں تک پہنچانا ہو، اس کو اٹھائے، اور نہ یہاں کی گھاس اکھاڑی جائے، نہ یہاں کی گھاس اکھاڑی جائے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی حرمت بیان کی۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1737، حدیث نمبر 1737۔ اسی طرح صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 1353۔ اس میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ پھر ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو خطاب کر کے فرمایا، مکہ مکرمہ سے خطاب کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مکہ تو کتنا اچھا شہر ہے، ما اطیبہ کے من بالدین، تو کتنا اچھا شہر ہے اور مجھے کتنا عزیز ہے، مجھے کتنا پسند ہے، کتنا محبوب ہے۔ اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں تیرے علاوہ کہیں نہ ٹھہرتا، یعنی کفار مکہ نے حضور پر ظلم کیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑی، فرمایا اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں یہیں قیام کرتا۔ یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3926۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے اس مکہ مکرمہ کو امن والا بیان کیا، فرمایا جو اس میں داخل ہو گیا اسے امن مل گیا۔ پھر آگے فرمایا لوگوں پر حج بیت اللہ کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ اب یہ ایک طاقت استطاعت مالی لحاظ سے ہے، ایک طاقت استطاعت بندے کی، جو بندہ عاقل بالغ آزاد مسلمان ہو اور صاحب استطاعت ہو، عاقل بالغ صحت مند صاحب استطاعت مسلمان، اس پر حج بیت اللہ کرنا فرض ہے۔ صاحب استطاعت کس طرح کہ پہلے مالی لحاظ سے استطاعت ہو، کہ گھر سے لے کر بیت اللہ پہنچنے تک اور پھر واپسی تک اس کے پاس اخراجات ہو، مالی اخراجات، اور پھر جو اس کے ذمہ کفالت دار ہیں اس کے اہل و عیال، ان کا بندوبست بھی کر کے جائیں۔ یہ صاحب استطاعت کا مطلب ہے مالی لحاظ سے۔ اور دوسرا جسمانی لحاظ سے صاحب استطاعت ہو، وہ ہاتھ سے، ٹانگوں سے، آنکھ سے معذور نہ ہو، کیونکہ اس طرح تو وہ حج بیت اللہ کے ارکان ہی ادا نہیں کر سکے گا۔ آنکھ سے، ہاتھ سے اور ٹانگوں سے معذور نہ ہو، تو صحت مند ہو اور نہ کسی جان لیوا مرض میں گرفتار ہو، جس طرح آج کل بہت سے بڑے جان لیوا مرض نکل چکے ہیں، تو ان میں بھی گرفتار نہ ہو، تندرست و صحت مند ہو۔ یہ دوسری جسمانی لحاظ سے۔ اور تیسری راستے میں اسے کسی دشمن کا خوف نہ ہو، مثلا جنگی دور نہ ہو، کسی دشمن کا خوف نہ ہو، یا کسی
جانور کا خوف نہ ہو، جس طرح پہلے زمانوں میں ہوتا تھا، لوگ پیدل سفر کے لیے جاتے تھے یا اونٹوں گھوڑوں پر جاتے تھے، تو اس طرح اس کو جان کا خطرہ بھی نہ ہو۔ تو یہ تینوں جب شرائط پوری ہو جاتی ہیں تو اس بندے پر حج بیت اللہ کرنا فرض ہے، اور جو اس کے جن میں یہ شرائط نہیں پائی جاتی ان پر حج بیت اللہ کرنا فرض نہیں ہوتا، وہ ان سے ساقط ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا ومن کفر فإن اللہ، اور جو استطاعت رکھتا ہے اس کے باوجود حج بیت اللہ نہیں کرتا، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو فریضہ حج کی ادائیگی میں کوئی ظاہری ضرورت، جس شخص کو فریضہ حج کی ادائیگی میں کوئی ظاہری ضرورت یا کوئی ظالم بادشاہ یا کوئی صحت مرض نہ روکے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو فریضہ حج کی ادائیگی میں کوئی ظاہری ضرورت یا کوئی ظالم بادشاہ یا کوئی صحت مرض نہ روکے اور وہ پھر بھی حج نہ کرے، تو فرمایا اور مر جائے، یعنی صاحب استطاعت ہونے کے باوجود مر جائے، تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، اللہ تعالیٰ پھر اس کا خیال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ پھر اس کا خیال نہیں کرتا، وہ محروم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، سنن ترمذی میں حدیث نمبر 812 میں یہ حدیث ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر آگے فرمایا کہ جو شخص کفر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے، مطلب یہ کہ جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج کو فرض نہیں مانتا تو اس کا مطلب وہ کفر کر رہا ہے۔ ایک کفر تو یہ ہے کہ کوئی بندہ صراحتاً انکار کر دے میں حج کو نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ نے حج فرض نہیں کیا، میں اس کو نہیں مانتا، تو یہ بندہ صریحاً کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم قطعی کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے۔ اور ایک بندہ عملی طور پر کافر ہوتا ہے، عملی طور پر کافر کس طرح کہ وہ کافروں کی طرح عمل کرتا ہے کہ اسے پتہ بھی ہوتا ہے کہ حج مجھ پر فرض ہے، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود وہ حج نہیں کرتا، تو اس کا یہ کفری عمل ہوتا ہے۔ اعتقادی طور پر کافر نہیں ہوتا لیکن عملی طور پر اس سے کفر کامل ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ عملی طور پر یعنی اللہ کے احکام کی خلاف ورزی اور نافرمانی کر رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا اللہ اس سے بے نیاز ہے۔ پھر آیت نمبر 98 98 اس میں فرمایا قل، آپ فرما دے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما کیوں، تکفرون تم انکار کرتے ہو، بآیات اللہ، 7 آیات اللہ کے۔ فرمایا اے اہل کتاب تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو، واللہ، اور اللہ شہید، گواہ ہے، مشاہدہ کر رہا ہے، الا، اس پر، ما، جو کچھ، تعملون، تم کرتے ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ وہ مشاہدہ فرما رہا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو۔ پچھلی آیات میں یہ بیت اللہ کے بارے میں بتانے سے پہلے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے جو اعتراضات تھے، اللہ تعالیٰ ایک ایک اعتراض کو ایڈریس کر رہا ہے اور اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اب جب حج بیت اللہ کا درمیان میں آ گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کلام کو اسی طرح پھیر دیا کہ اے اہل کتاب تم اللہ کی آیات کا کیوں انکار کر رہے ہو جبکہ تم خود اس پر گواہ بھی ہو، تمہاری کتابوں میں لکھا ہے، تورات میں لکھا ہے، زبور میں لکھا ہے، انجیل میں لکھا ہے، اللہ کی آیات لکھی ہوئی ہیں، تو اس کے باوجود تم اللہ کی آیات کو، اللہ کے احکام کو ماننے سے انکار کر رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ کہ تم تعصب اور اناد پر ہو، تم تعصب اور اناد پر ہو۔ پھر آگے آیت نمبر 99 ہے، آیت نمبر 99 سورہ آل عمران آیت نمبر 99، اس میں فرمایا
کل اے حبیبہ فرما دے، یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، لیما کیوں، لیما کیوں، تصدونا تم روکتے ہو، ان سے سبیل اللہ راستے اللہ کے، تم اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو، من اس شخص کو، آمنہ جو ایمان لایا، تبغونہا تم چاہتے ہو اس کی، تبغونا تم چاہتے ہو، ہاں اس کی، ایواجن کجی تم اس کے کجی چاہتے ہو، وانتم حالانکہ تم شہداء گواہ ہو، حالانکہ تم خود گواہ ہو۔ فرمایا اہل کتاب جو شخص اللہ پر ایمان لے آیا تم اسے اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو، تو کیا تم اس میں کجی چاہتے ہو، اس میں کوئی نقص اور عیب تلاش کر رہے ہو، وانتم شہداء حالانکہ تم خود گواہ ہو، وما اللہ وما اور نہیں ہے اللہ اللہ، اور اللہ نہیں ہے بغافل بے خبر، اور اللہ بے خبر نہیں ہے اما ان کاموں سے تعملون جو تم کرتے ہو، اور اللہ ان کاموں سے بے خبر نہیں ہے جو تم کرتے ہو، یعنی جو کچھ بھی تم اعمال کر رہے ہو اللہ ان کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ اس میں بھی وہی ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں جھنجھوڑا ہے اہل کتاب کو، فرمایا ایک تو تم خود ایمان نہیں لاتے، ایک تو تم خود ایمان نہیں لاتے، اور ہاں جی کجی کا معنی نقص عیب، یہ اس کا معنی ہے۔ فرمایا ایک تو تم خود ایمان نہیں لاتے، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو، اور جو اللہ نے احکام اتارے ہیں تمہاری کتابوں میں آیات اتاری ہے ان کا بھی انکار کرتے ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے، آخری دین کو نہیں مان رہے، قرآن کو نہیں مان رہے، اور دوسرا تم اوپر کفر در کفر یہ کر رہے ہو کہ جو مومن اللہ کی راہ پر چل رہے ہیں، اللہ کے راستے پر ہے، تم ان کو بھی روکتے ہو، کبھی مال و دولت استعمال کرتے ہو، کبھی اپنا سٹیٹس منصب استعمال کرتے ہو، کبھی دنیا کی طرف انہیں راغب کرتے ہو، تو اس طرح بھی ان کی راہ روک رہے ہو۔ فرمایا تم اس میں کجی چاہ رہے ہو، یعنی اللہ کے دین میں، اللہ کی راہ میں تم عیب تلاش کر رہے ہو، تم اس میں کجی تلاش کر رہے ہو، اور تمہیں خود بھی اس حقیقت کی خبر ہے، تمہیں خود بھی اس حقیقت کی خبر ہے کہ ہم غلط راہ پر ہیں۔ فرمایا وما اللہ بغافل عما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ مت سمجھو کہ مسلمان تمہاری حقیقت سے بے خبر ہیں تو اللہ بھی تم سے بے خبر ہے، نہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، وہ باخبر ہے، اور تمہیں یہ سارے اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ پھر آگے آیت نمبر 100 سورہ آل عمران آیت نمبر 100، اس میں فرمایا، اب اس میں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایہا الذین، یا ایہا اے الذین وہ جو آمنو ایمان لائے ہو، اے جو لوگ ایمان لائے ہو، یعنی یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو، سادہ زبان میں با محاورہ ترجمہ اے ایمان والو، ان اگر تطیعو تم نے پیروی کی، تم کہنا مانو گے، تم پیروی کرو گے، فریقاً ایک گروہ کی، من الذین ان لوگوں میں سے، اوتو جنہیں دی گئی الکتاب کتاب، فرمایا اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی پیروی کرو گے، ان کے پیچھے چلو گے یا ان کا کہنا مانو گے، یردوکم یردو وہ لٹا دیں گے، کم تمہیں، کم کا مطلب تمہیں، انتم کا مطلب بھی تم ہوتا ہے، تم، اور کم کا مطلب بھی تم یا تمہیں، فرمایا یردوکم وہ لٹا دیں گے تمہیں، بعد ایمانکم ایمان تمہارے، وہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں لٹا دیں گے، کافرین کفر کی طرف، حالت کفر کی طرف، فرمایا وہ پھر تمہیں کفر کی طرف لٹا دیں گے ایمان کے بعد۔ اب اس آیت مبارکہ کے پس منظر میں ایک واقعہ ملتا ہے شان نزول میں۔ شماس آپ کو پتہ ہے کہ
مدینہ طیبہ میں دو قبیلے تھے یہودیوں کے علاوہ، اوس و حزرج، اوس اور حزرج، یہ دو قبیلے تھے۔ یہ ان قبیلوں کے آپس میں بڑی لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا تھا، حتیٰ کہ ان کی ایک لڑائی، ایک جو جنگ ہے وہ 120 سال تک جاری رہی، 120 سال تک اوس اور حزرج کی۔ میں آپ کو لکھ کر بتا دوں، یہ اور پھر جب انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلا تو انہوں نے مکہ مکرمہ میں حاضر ہو کر حضور کا کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے اپنے معلم بھیجے جنہوں نے آ کر مزید تعلیم و تربیت کی، اسلام کی راہ ہموار ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے آئے۔ یہ آپس میں باہم شیر و شکر بن گئے، لیکن ماضی میں ان کے بڑے جھگڑے تھے۔ ایک یہودی تھا شماس بن قیس، شماس بن قیس، وہ ایک دن ان دونوں قبیلوں کے پاس سے گزرا تو اس نے دیکھا یہ دونوں آپس میں بڑی پیار محبت سے باتیں کر رہے تھے اور آپس میں بڑی الفت میں تھے۔ وہ یہودی کہنے لگا اگر یہ اسی طرح پیار محبت میں ان کا اتفاق اتحاد بڑھتا رہا تو یہ تو ہمارے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ تو اس نے سازش کی، اس نے کہا ان کے درمیان افتراق ڈالنا چاہیے اور ان کو جدا جدا کرنا چاہیے۔ تو اس نے ایک بندے کو تیار کیا، تو اس نے وہاں جا کر ان دونوں قبائل کے اندر جا کر جو ان کی ماضی میں جنگیں ہوئی تھی ان کے کچھ اشعار بھی انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے حق میں، آپس میں اپنے حق میں اور دوسرے کے خلاف لکھے ہوئے تھے، اشعار بھی بولے ہوئے تھے۔ تو اس بندے نے جا کر ایک قبیلے کے حق کے اشعار اور دوسرے کی مخالفت کے اشعار پڑھ دیے۔ اس طرح ان میں آپس میں تو تکار شروع ہو گئی، بحث و تکرار شروع ہو گئی، اور وہ بحث و تکرار اتنی بڑی کہ وہ پھر ہتھیار اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اس استثناء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں تشریف لائے۔ تو آپ نے فرمایا یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم پھر زمانے جاہلیت کی طرف پلٹنے والے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں گمراہی سے ہدایت دے دیا، تمہیں بائی بائی بنا دیا ہے اور تم دوبارہ کفر کی طرف جانے والے ہو۔ فرمایا یہ شیطان تمہارے اندر افتراق ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہیں پھر حقیقت حال کی خبر ہوئی اور تو وہ اس پر زار و کتار رونے لگے، انہوں نے معذرت کی اور پھر وہ آپس میں گلے مل گئے اور انہوں نے اتفاق قائم کر لیا۔ تو اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے، اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب میں سے ایک گروہ کے پیچھے چلو گے تو وہ تمہیں پھر کفر کی طرف پلٹا دیں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الکفر ملت واحدہ، الکفر ملت واحدہ، فرمایا کفر ملت واحدہ ہے، سارا کفر اسلام کے خلاف ملت واحدہ ہے۔ وہ یہودی ہیں، نصارہ ہیں، مشرکین ہیں، مجوسی ہیں، بت پرست ہیں، سارے اقوام عالم جو غیر مسلم ہیں، فرمایا وہ ایک ہے۔ اور مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اہل کتاب میں جو کافر ہیں تو وہ اگر تم ان کے پیچھے چلے گے تو وہ تمہیں پھر کفر کی راہ پر ڈال دیں گے، تمہیں پھر ایک دوسرے کا دشمن بنا دیں گے، اللہ سے دور کر دیں گے، اللہ کے رسول سے دور کر دیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تنبیہ کی کہ تم نے ان کے پیچھے نہیں چلنا، تم نے ان کی پیروی نہیں کرنی، ان کا حکم نہیں ماننا، ان کا کہنا نہیں ماننا، ورنہ وہ تمہیں بھٹکا دیں گے ایمان سے۔ آگے سورہ آل عمران آیت نمبر 101، سورہ آل عمران آیت نمبر 101 فرمایا وَكَيْفَ اور کس طرح تکفرون تم کفر کرو گے، وَأَنْتُمْ حالانکہ تم پر تتلا پڑھی جاتی ہیں، علیکم وَأَنْتُمْ حالانکہ تم تتلا پڑھی جاتی ہیں، علیکم تم پر،
अला ऊपर, कुम तुम, यानी अलैकुम तुम्हारे ऊपर, आयातुल्लाह आयात अल्लाह की। फरमाया तुम कैसे कुफर कर सकते हो? ये अहले ईमान से, मुसलमानों से हिताब हो रहा है अल्लाह ताला का। फरमाया तुम कैसे कुफर कर सकते हो जबकि तुम पर अल्लाह की आयत तिलावत की जा रही हैं। वफीकुम, और तुम्हारे अंदर, वफीकुम और तुम्हारे अंदर, तुम में रसूलुहु, उसके रसूल मौजूद हैं, और तुम्हारे अंदर उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद हैं। वमन, और जो या तसीम मजबूत पकड़ लेता है, बिल्लाही अल्लाह को, यानी अल्लाह के दामन को, और जो अल्लाह के दामन को मजबूत थाम लेता है, पकड़ लेता है, फकद, तो तहकीक, हुदिया, हिदायत की जाती है, फकद हुदिया, तो तहकीक उसे हिदायत की जाती है, इला तरफ सिरातीन, रास्ते मुस्तकीम सीधे, तो बेशक उसे सिरा सीधे रास्ते की तरह हिदायत की जाती है। अब इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों को झंझोड़ा है। फरमाया तुम कुफर कैसे इख्तियार कर सकते हो, तुम काफिर कैसे हो सकते हो, जबकि अल्लाह ताला ने तुम्हें दो नेमतें अता फरमाई हुई हैं, अपनी आला अफजल नेमतें तुम्हें अता की हुई है। एक ये फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम पर अल्लाह की आयत तिलावत की जाती हैं, तुम पर अल्लाह की आयत तिलावत की जाती है, और दूसरा ये कि तुम्हारे अंदर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, यानी ये दो फैज तुम्हारे अंदर जारी हैं। एक तिलावत आयात की शक्ल में कि कुरान का नूर, कुरान की हिदायत वो तुम्हारे अंदर जारी है, और दूसरा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिजान, हजूर की रहमत वो तुम्हारे अंदर जारी है। तो फरमाया इनके होते हुए तुम फिर कुफर कैसे कर सकते हो? इनके होते हुए फिर तुम कुफर कैसे कर सकते हो? ये मैं आपको 2-3 हदीस तिलावत कुरान के बारे में लिखवा दूं। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना लिल्लाहि अहलीना मिनन नास, फरमाया लोगों में से कुछ खास लोग अल्लाह के अहल होते हैं, लोगों में से कुछ खास लोग अल्लाह के अहल होते हैं। सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूलल्लाह वो कौन है जो लोगों में से खास अल्लाह के अहल हैं? हुजूर ने फरमाया अहलुल कुरान, फरमाया वो अहले कुरान है, वो अहले कुरान है जो लोगों में से खास अल्लाह के साथ ताल्लुक रखते हैं, अल्लाह वाले होते हैं। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुम अहलुल्लाह व खास्सतुहु, फरमाया ये अहले कुरान ऐसे हैं जो अल्लाह के अहल हैं, अल्लाह वाले हैं और उसके हवास हैं, जो अल्लाह वाले हैं अहलुल्लाह है और उसके हवास हैं। ये सुनन इब्ने माजा में हदीस है, सुनन इब्ने माजा में हदीस नंबर 215, हदीस नंबर 215। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पढ़ने वाले से कहा जाएगा, कुरान पढ़ने वाले से कहा जाएगा, इकरा बरतकी वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिल फिद दुनिया, कुरान पढ़ता जा और जन्नत में मंजिल ब मंजिल ऊपर चढ़ता जा। कुरान पढ़ने वाला को, जिसने दुनिया में जो कुरान पढ़ता होगा, कुरान पर अमल करता होगा, कुरान से अपने सीने को जिसने रोशन किया होगा, फरमाया उससे कहा जाएगा कि तू कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जे चढ़ता जा, मंजिल ब मंजिल जन्नत के दर्जे ऊपर चढ़ता जा। कमा, और उस तरह कुरान पर जिस तरह तू दुनिया में पढ़ा करता था। फइन्ना मंजिलतका इंदा आखिरी आयतिन तकराउ बिहा,
تیرا جنت میں ٹھکانہ اس جگہ ہوگا جہاں تو اپنی آخری آیت تلاوت کرے گا، یعنی جہاں تو اپنی آخری آیت تلاوت کرے گا جنت میں تیرا ٹھکانہ وہ ہوگا۔ یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، سنن ترمذی میں حدیث نمبر 2914، حدیث نمبر 2914، اور سنن ابی داؤد میں بھی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 1464۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہی فرمایا کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو جبکہ اللہ کی آیات تمہارے اندر تلاوت کی جا رہی ہے، تمہیں قرآن کا نور مل رہا ہے، قرآن کی ہدایت مل رہی ہے، پھر کیسے تم کفر کر سکتے ہو؟ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی نور تمہیں مل رہا ہے، فیضان مل رہا ہے۔ وہ قرآن کو اور حضور کے نور کو اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں جوڑا۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ اس کی ابتدائی آیت یا 1-2، فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک، ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف اتارا ہے، ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف اتارا ہے، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں، اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں۔ تو یہ قرآن کا فیض ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض ہے، جو امت میں آج تک امت ہدایت پر مجتمع ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ 1400 سال بیت گئے ہیں، الحمدللہ ہر گزرنے والا سال، ہر گزرنے والا دن، اس میں امت مسلمہ کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اہل ایمان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، کمی نہیں ہو رہی۔ یہی یہ قرآن کا فیض ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان ہے، قرآن کا نور ہے اور حضور کا نور ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے، تو حضور ظاہری دنیا سے بے شک پردہ فرما گئے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، آپ کی ہدایت، آپ کا کرم امت پر اور ساری انسانیت پر اسی طرح جاری و ساری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور کا فیضان رحمت جاری ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، فرمایا ہم نے آپ کو سارے لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا۔ اور ظاہراً بات ہے کہ یہ آپ خوشخبریاں، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف اشارہ کیا ہے، اس میں قرآن کی طرف، حدیث کی طرف اشارہ نہیں کیا، بلکہ حضور کی ذات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بشارتیں اور خوشخبریاں اور حضور کی طرف سے انسانیت کو ڈراوا، یہ قیامت تک کے لیے ملتا رہے گا، خوشخبریاں بھی ملتی رہیں گی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے تنبیہات بھی ملتی رہیں گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیسے کفر کر سکتی ہو اللہ کا، جبکہ تم پر آیات بھی تلاوت کی جاتی ہیں اور تم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو شخص اللہ کے دامن کو مضبوط پکڑ لیتا ہے وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت پر ہو جاتا ہے، اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی جاتی ہے۔ اللہ کے دامن سے مراد ہے قرآن کا دامن، قرآن کا راستہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، کہ جو اس کو تھام لیتا ہے وہ صراط مستقیم پر ہو جاتا ہے، اور یہ اہل اللہ، اولیاء و صالحین کا راستہ ہے، جو سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ میں ہم ایاک اہدنا الصراط المستقیم، اس میں تفسیر کی تو میں نے آپ کو سارا اس میں واضح طور پر بتا دیا تھا کہ صراط مستقیم کو اللہ تعالیٰ نے کون سا بیان کیا، صراط الذین انعمت علیہم، کہ صراط مستقیم وہ ہے جن پر یا اللہ تو نے انعام کیا، وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں۔ تو فرمایا جو بھی اللہ کا دامن تھام لیتا ہے، یعنی ان سے جڑ جاتا ہے، وہ صراط مستقیم کو پا لیتا ہے۔ پھر آگے فرمایا آیت نمبر 102،
سورہ آل عمران آیت نمبر 102، اس میں فرمایا یا ایھا آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اتقوا تم ڈر جاؤ اللہ سے، تم اللہ سے ڈر جاؤ، حق کا جیسا حق ہے تو کاتی ہی اس سے ڈرنے کا، اے ایمان والو تم اللہ سے اس طرح ڈر جاؤ جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، ولا اور نہ اور مت، تموتن تم مرنا، تم ہرگز نہ مرنا، الا مگر، وانتم اس حال میں کہ تم، وانتم اور تم ہو، مسلمون مسلمان، فرمایا تم ہرگز مت مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی فرما بردار ہو۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے پیچھے جو اہل کتاب کی کافروں کی سازشیں بیان کی تھی، بیان ہوئی ہیں، اللہ تعالی نے اس سے بچنے کا نسخہ بیان کیا ہے۔ وہ دو نسخے بیان کیے ہیں، ایک کا اس میں ذکر ہے، ایک کا اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ تم اہل کتاب کی شاطینانہ چال بازیوں سے، ان کی سازشوں سے اس صورت بچ سکتے ہو جب اللہ کا تقوی اختیار کرو، کامل تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا معنی میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، تقوی کا معنی ہوتا ہے لغوی معنی، لفظی معنی بچنا۔ تقوی کا معنی کیا ہے؟ بچنا۔ کس سے بچنا؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، اللہ کے رسول کی نافرمانی سے، حرام کاموں سے بچنا، معاصیت سے بچنا، نافرمانی سے بچنا، معاصی سے بچنا، ان سارے کاموں سے بچنا۔ پھر متقین کے کئی درجے ہیں۔ پہلا متقین کا درجہ وہ ہے جو کفر سے بچ جاتا ہے، جو ایمان والے ہو گئے کفر سے بچ گئے، یہ متقین کا پہلا درجہ ہے۔ اہل ایمان میں جو متقین ہے، جو کفر سے بچ گئے، یہ متقین کا پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ متقین کا ہے جو ہر گناہ سے بچ گئے، ہر نافرمانی سے بچ گئے، یہ پہلے ایمان والے کے طبقے سے اونچا طبقہ ہوتا ہے۔ یہ اولیاء و صالحین، متقین، کاملین کا درجہ ہوتا ہے جو ہر گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ پھر تیسرا اس سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے متقین کا، جو انبیاء کرام کا، صحابہ کرام کا، اور جو ان کے قریب ہوتے ہیں، ان کے فیض یافتہ ہوتے ہیں، یہ ان کا درجہ ہوتا ہے جو کمال کا درجہ ہوتا ہے، جس میں وہ اپنی نیت کو، اپنے صدق کو اخلاص پر کر لیتے ہیں، اپنی نیتوں کو کامل کر لیتے ہیں، اپنے اعمال کو اخلاص کے ساتھ کر لیتے ہیں، اور سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جس طرح کل ہم نے آیت مبارکہ میں بیان کیا تھا، پچھلے لیسن میں سورت آل عمران کی آیت نمبر 92 کو بیان کرتے ہوئے کہ صحابہ کرام نے اس آیت کو جب سنا تو انہوں نے اپنی ساری پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دی۔ تو یہ وہ طبقہ ہوتا ہے جو سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے۔ تو وہ پھر تیسرا درجہ، سب سے اونچا درجہ انبیاء کرام اور جو ان کے قریب ہوتے ہیں، ان سے فیض یافتہ ہوتے ہیں، ان کی صحبت سے، قربت سے جو فیض یافتہ ہوتے ہیں، وہ متقین کا وہ درجہ ہوتا ہے۔ تو رب نے فرمایا تم کفر سے اس حالت میں بچ سکتے ہو جب اپنے اندر کامل تقوی پیدا کر لو، کامل تقوی، کمال درجے کا تقوی پیدا کر لو۔ جب بندے کے اندر کمال درجے کا تقوی پیدا ہوتا ہے تو پھر جب بھی کفر، شرک، بدعت، اللہ کی نافرمانی، معصیت، بے ادبی، جب بھی کوئی ایسا اس کے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے، وسوسہ آتا ہے، وہ فوراً کھٹکتا ہے، اور بندے کو الارم، جس طرح الارم نہیں ہوتا کہ الارم بجتا ہے اور بندہ بیدار ہو جاتا ہے، تو اسی طرح وہ الارم بجتا ہے انسان کے ضمیر میں، انسان کی نیت میں، اور انسان کو پتہ چل جاتا ہے میں یہ غلط راہ کی طرف جا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ایسا تقوی اختیار کرو، کامل تقوی، جس طرح تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، متقی ہونے کا حق ہے۔ اور پھر فرمایا اور تم اسی حالت میں، تمہیں موت اسی حالت میں ہے کہ تم مسلمان ہو۔ مسلمان کا مطلب فرما بردار، یعنی تمہیں اللہ کی فرما برداری میں موت آئے، کہیں غفلت کی حالت میں موت نہ آئے۔ یہ بات یاد رکھیں
کسی بھی انسان کو موت اسی حالت کی نصیب ہوتی ہے جیسی اس کی زندگی ہو. اگر ہماری تقوی شعار کی زندگی ہوگی تو ہمیں موت بھی انشاءاللہ تقوی شعار جیسی آئے گی. اور اللہ تعالی ہمیں بد موت سے بچائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی موت نصیب فرمائے اور ہمارا حال ابرار میں فرمائے اچھی موت کا. تو فرمایا تمہیں اس حال میں موت آئے کہ تم فرما بردار ہو، مسلمان ہو، شیطان کی گمراہی سے محفوظ ہو، اہل کتاب کی گمراہیوں سے محفوظ ہو، کفر کی گمراہیوں سے محفوظ ہو. فرمایا اس حال میں تمہیں موت آئے. یہ دو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کا دین کا کما کو فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.